السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة۔ معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، بہت دنوں کی خواہش کے بعد اور دوستوں، بزرگوں، عزیزوں کے چاہنے کے بعد آج آپ لوگوں کے بیچ خطبہ جمعہ پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال سے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے اس خطبہ جمعہ کے سننے کو اور خطبہ جمعہ پیش کرنے کو قبول فرمائے۔ اگر رب ذوالجلال کی توفیق نہ ہو، مدد نہ ہو، تو انسان بہت دور بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے ایک مومن اور مسلمان کی پہچان یہ ہے، بلکہ ایک مسلمان اور ایک مومن کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق سے نوازے، اللہ انہیں اپنی مدد سے نوازے، اللہ انہیں اپنی نعمت سے نوازے۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہو جائے، پھر دنیا میں وہ آدمی چاہے جتنا جو کچھ کرنا چاہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمت حاصل نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی نزدیکی اور قربت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قربت کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، ہم لوگ اس وقت دھان کاٹ رہے ہیں، اور جھارکھنڈ میں خاص طور سے یہ موسم
خوشی پہنچانے والا موسم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسری کھیتی نہیں ہوتی۔ اس مناسبت سے چند باتیں عرض ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کھیت سے نوازا ہے۔ ہم دھان کی کاشت اور کھیتی کرتے ہیں اور کاٹ کر کے گھر لاتے ہیں۔ آج ایک نیا انداز اپنے یہاں چل چکا ہے، چونکہ سرکار کی جانب سے ہر ماہ چاول ملتا ہے، اس لیے لوگوں کو اپنے گھر کی کھیتی سے بے نیاز کر دیا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ نہیں، ابھی مالدار نہیں ہوئے ہو۔ جو پہلے حالت تھی وہ اب بھی باقی ہے۔ اگر وہ چاول بند ہو جائے تو پھر وہیں آ کر کے رکو گے کہ جا کر کے اناج کے لیے دانے دانے کے لیے ترسو گے۔ آج گاؤں میں مٹھیا چاول اکٹھا ہوتا ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کہے گا نہیں کھانے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور مٹھیا چاول پیدا کیا ہو، اس کو کھانے کے لیے آدمی مجبور ہوتا تھا۔ اس لیے زیادہ اترانے میں اور اتراہٹ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج ہوتا یہ ہے کہ آدمی دھان لاتا ہے، دھان لانے کے بعد جب ڈنگائی کیا، دانا نکلا، وہی کھلیان سے بیچ دیا۔ اچھی بات ہے، لیکن حساب آپ کو رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے جو انداز ہیں، زکوٰۃ کی جو قسمیں ہیں، یہ جو ہم اور آپ جو کھیتی کرتے ہیں، اس کا انداز دوسرا ہے۔ اس کا انداز 10واں اور 20واں کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے غریب ہوتے ہیں، معمولی قسم کی کھیتی ہے ان کے پاس، ان کے اوپر واجب نہیں ہوتی۔ واجب ایک الگ چیز ہے، اور ایک چیز ہے آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ تو آپ کاٹ کر کے لائیں اور اس کا ایک حساب کریں۔ اسلام نے کلیئر اس کا حساب کر دیا ہے۔ وہ حساب یہ کیا ہے کہ اگر آسمان سے بارش ہوتی ہے اور آپ کی کھیتی تیار ہوتی ہے، فیما سکت السماء، آسمان سے جو کھیتی تیار ہوتی ہے سیراب ہو کر کے، اور ندی سے پانی بہ کر کے آتا ہے، اوپر سے پانی بہ کر کے آتا ہے، آپ نے اوپر کاٹ دیا، کٹا دیا، پانی بہ کر کے چلا آیا۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغل میں پانی موجود ہے، آپ کو کٹانے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تراوٹ سے وہ کھیتی سیراب ہو جاتی ہے، سینی لگانے کی، مشین لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس میں 10واں حصہ دینا ہے۔ 10واں حصہ دینا ہے۔ 10 بیڑا میں 1 بیڑا، 10 آٹی میں 1 آٹی، 10 من میں 1 من، 10 پہلا میں 1 پہلا، جس انداز سے آپ حساب کیجئے، 10 کوئنٹل میں 1 کوئنٹل، آپ اپنا ایک حساب بنا لیجئے، 10واں حصہ دینا۔ اور وہ کھیتی جو آپ سینی سے جھیٹ کر کے، پٹا کر کے تیار کرتے ہیں، جو فصل تیار کرتے ہیں، مشین لگا کر کے سیراب کرتے ہیں، آسمان کے پانی سے کام نہیں چلتا، بہ کر کے جو پانی آتا ہے اس سے کام نہیں چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 20واں حصہ ہے، ففی نصف العشر، 20واں حصہ ہے۔ یہ 2 انداز بتایا گیا ہے، 20واں کا اور 10واں کا حصہ بتایا گیا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، تو آپ سے مسئلہ پوچھے گا، مولوی صاحب کھاد دیتے ہیں، مزدور لگاتے ہیں، گوبر ڈالتے ہیں، فلاں اور فلاں کام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ اسلام کو پہلے معلوم نہیں تھا، یہ آپ کو آج معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ 1400 سال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 1400 سال کے بعد جب لوگ کھیتی کریں گے تو کھاد ڈالنا پڑے گا، گوبر ڈالنا پڑے گا۔ یہ پتا نہیں تھا کیا رب ذوالجلال کو؟ یہ تمہیں کو معلوم ہو گیا۔ یہ سب کچھ نہیں، صرف 2 حصہ ہے۔ آسمان سے بارش بہ کر کے پانی آتا ہے تو 10واں حصہ دینا ہے، محنت کر کے لگاتے ہو، کھیتی کرتے ہو تو اس میں 20واں حصہ دینا ہے۔ اب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کھیتی دی ہے، اس میں ہم اور آپ کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دھان ہوتا ہے تو آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے زکوٰۃ، اور جن کے پاس اتنی کھیتی نہیں ہے، بیچارے کے پاس نہیں ہے، وہ بھی دیں۔ اللہ رب العالمین یربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہم نے دیکھا ہے، غریبوں کو دیکھا ہے، ہم نے ضرورت مندوں کو دیکھا ہے، ایک ایک دانہ چنتے ہوئے، ایک ایک دانہ چنتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ وہ آدمی بھی اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ چنا ہوا دانہ خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے لیے جنت متعین کر دیتا ہے۔ جنت اسی وقت ملتی ہے جب آدمی اپنی بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ادھر پیچھے والا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پیچھے طرف جو پٹائی کرتے ہیں تو یہ ادھر سے مٹی وغیرہ گرتی ہے، یہ پیچھے والا، سامنے والا دھان نہیں، پیچھے والا زکوٰۃ میں نکالتے ہیں۔ لینے والا نہیں جانتا ہے لیکن اوپر اللہ حکم الحاکمین جانتا ہے۔ مکئی کا زمانہ ہوتا ہے، جھونٹی ایسے ہم نے دیکھا ہے، کبھی ضرورت پڑی جامعہ محمدیہ میں پڑھتے تھے، اساتذہ ساتھ لے کر کے جاتے تھے، اور جب گئے دیکھنے کے لیے اس کو دیکھا، اٹھایا دیکھا اچھا ہے، اس کو رکھ دیا، اس کو اٹھایا دیکھا کہ اس میں کھاڑل باڑل ہے، وہ والا دے دیا 500۔ ارے دے دو ہم کو، ہم تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اللہ حکم الحاکمین نے دیکھ لیا نا کہ آپ نے اس کو نہیں دیا، اس کو دیا۔ ہاں ایک نیت آپ بنائیے کہ ہم ادھر سے ادھر سے جہاں سے شروع کریں، جو اٹھ جائے وہ اٹھ جائے، یہ نیت صحیح ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو ارے 2 دانہ اور 4 دانہ آنکھ بند کر کے اٹھاؤ کہ جو اٹھ جائے، کہ کہیں دل میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے۔ اسی لیے آدمی کبھی کبھی بانٹتا ہے، آپ ہی لوگ گوشت خرید کر کے لاتے ہیں، 2 کلو لایا، 2 آدمی 1 کلو اب آپ بانٹو گے تو کبھی کبھی دل میں ہوتا ہے یہ والی بوٹی اچھی، ادھر والا حصہ اپنے لے لیتے ہیں۔ آدمی کو بانٹتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے، کبھی کبھی دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، ادھر والا کر کے رکھا، اور اس کے بعد ادھر وہ کر کے وزن کیا، اور وہ والا ان کو دے دیا، یہ والا اپنے میں ڈال دیا۔ یا تو آپ ایسا کیجئے کہ دونوں سامنے رکھ دیجیے، جو چاہے وہ لے لے۔ معمولی چیز سے ایمان بک جاتا ہے، سن لیجیے۔ ایمان ہم لوگ سمجھتے ہیں ارے ایمان والے ہیں، ایمان، ارے ایمان جتنا تم سستا سمجھتے ہو اتنا سستا نہیں ہے، ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، بہت سارے علاقے میں سکھاڑ پڑا ہوا ہوگا، دانے دانے کے لیے ترستا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ اللہ کی راہ میں کیا کیجئے؟ صدقہ اور خیرات کیجئے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیجئے، یہ بہت اچھا موقع ہے، دیجئے جہاں زکوٰۃ لگتی ہے۔ مسجد میں نہیں لگے گی زکوٰۃ، یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کی مسجد تعمیر کے لیے، آپ کے سامنے برآمدے کی تعمیر ہے کے لیے ابھی دیوار کھڑی ہے، اس میں کوئی زکوٰۃ والا دے دینا چاہے تو نہیں لگے گی، زکوٰۃ اس میں نہیں لگے گی۔ زکوٰۃ جہاں لگے گی وہاں دینا ہے، ضرورت مندوں کو دینا ہے، غربا مساکین کو دینا ہے، فقراء کو دینا ہے، اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کو دینا ہے، جو اور دوسرے اس طرح کے میدان میں ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دینا ہے۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کون ضرورت مند ہیں، ان کا خیال کریں ہیں، غریبوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت علی بن طالب کو یمن بھیجا، یمن، اور کہا کہ وہاں جب زکوٰۃ وصول کرو گے تو دیکھنا کہ وہاں جو لوگ غریب آدمی ہیں، ضرورت مند ہیں، ان میں تقسیم کرنا۔ آج ہمارے اور آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، دے دیں گے تو یہ بھی مالدار ہو جائے گا، یہ بھی کھانے پینے لگے گا۔ آپ ان کو چاہتے ہیں، محلے والے چاہتے ہیں، سماج والے چاہتے ہیں، گاؤں والے چاہتے ہیں کہ وہ ضرورت مند رہے۔ یاد رکھیے گا، جنت کی بو تک بھی نہیں ملے گی، ہوا تک بھی نہیں ملے گی۔ یہ بے ایمانی اگر دل میں رکھو گے، جنت کی بو اور ہوا تک نہیں ملے گی۔ سامنے جیسے دھوپ کا مہینہ ہے اور ہوا کا موسم ہے، تو ہوا جو چلتی ہے ہر آدمی کو ہوا چھو کر کے جاتی ہے، جنت کی ہوا تک بھی نہیں ملے گی جس کے دل میں یہ بات ہو۔
یہ زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل، چند باتیں تھی جو اگھنی سے متعلق یہ کہنا بہت ضروری تھا۔ آپ دیجئے، اللہ کی راہ میں دیجئے، 10واں دیجئے، 20واں دیجئے، حساب کر کے دیجئے۔ وہ آدمی کتنا اچھا ہوگا جس آدمی نے 2 کھیت لایا، 2 کھیت، ایک بیچ والا کاٹ کر کے لایا، اس کو الگ بیڑا رکھا، اور ایک کنارے والا جس میں مشین لگایا تھا، سینی سے شیراب کیا تھا، اس دھان کو الگ رکھا، الگ پٹائی کی، الگ زکات ادا کی۔ کتنا قابل مبارکباد وہ آدمی ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بغلی کرو گے رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب نماز میں جاؤ تو یہ مت سوچنا کہ فلاں آدمی ہم کو دیکھ رہا ہے، فلاں آدمی دیکھ رہا ہے کہ ہاں بہت بڑا نمازی کا نہیں۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز جب پڑھو تو دل میں یہ یقین اور اعتماد ہو کہ رب ذوالجلال کو تم دیکھ رہے ہو اپنی نگاہوں کے سامنے۔ نیتا جی کے سامنے ایسے ایسے کھجلائیے گا نہیں، تو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو۔ اگر اتنا بڑا تصور اپنے دماغ میں اگر قائم نہیں کر پاتے ہو تو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ان اللہ سبحانہ و تعالی یراک، کہ تمہارا پروردگار تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو بھی کام کیجیے یہ نیت بہت ضروری ہے، ورنہ جتنا کیجیے گا یہ کر کے۔ ایک آدمی کے یہاں 100 کوئنٹل چاول ہوتا ہے، دھان نہیں۔ اس نے ایک روز مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مجھے صاحب صدقۃ الفطر میں، رمضان میں صدقۃ الفطر میں مکئی چلے گی نہیں؟ میں نے کہا حرام ہے۔ میں نے کہا حرام ہے دینا، چلے گی کی بات چھوڑ دیجیے، حرام۔ کہا نہیں کرتے جائز ہے جو کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کھاتے ہیں، جو پوچھنے کے لیے آئے گا اس کے حساب سے مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں 100 کوئنٹل چاول ہوتا ہو، دھان نہیں، وہ آدمی مسئلہ پوچھے گا مکئی کے بارے میں کہ صدقۃ الفطر میں مکئی چلے گی کہ نہیں چلے گی، تو ظاہر ہے حرام ہے۔ ارے جو آدمی مکئی پر گزر بسر کرتا تھا، اس مسجد میں بہت سارے لوگ موجود ہوں گے، زمانہ بدل گیا ہے، تینوں ٹائم مڑوا کھاتے کھاتے تھک جاتے ہوں گے اور ماڑ پینے کے لیے ترستے ہوں گے، آج بھی موجود۔ ایسے انسان اگر ادا کرتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو کھاتے ہیں وہی ادا کریں، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دے دی ہے، ہم کھاتے ہیں بسمتی چاول اور سورنا چاول صدقۃ الفطر میں ادا کریں، تو یہ طریقہ نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد آپ کے سامنے کھڑی ہے، میں نے دیکھا تو سوچا کہ 2-4 باتیں بتا دیتا ہوں۔ لوگوں کو مسائل معلوم اصل میں نہیں رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی سوچ کر کے جاتے ہیں آج اس پر تقریر کرنی ہے، وہاں پہنچنے کے بعد سنت سے فارغ ہوئیے گا تو کان میں کہیں گے کہ ذرا اس پر بول دیجیے، اس پر بول دیجیے، تو یہ سب مسائل بھی ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا تو سوچا کہ اس پر بھی کچھ بات ہو جائے۔ آدمی کے دل میں، آدمی کے ذہن و دماغ میں، علم میں بات آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میری بات پر اگر کسی ایک آدمی کو اگر صحیح راستہ عطا فرما دے تو سمجھیں گے کہ ہمارا آنا، ہمارے لیے چل کر کے آنا، مسجد میں خطبہ دینا، خطبے کی تیاری کرنا، محنت کرنا، پڑھ کر کے آنا اور یہ سب کام کرنا، ٹائم نکالنا، ذہن میں سوچتے رہنا اتنے بجے نکلنا ہے، یہ سب قبول ہو جائے گا اور سمجھیں گے کہ کامیاب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مسجدوں کو وہی آدمی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ آپ کا ایک سمدھی گزر رہا ہے، آپ نہیں پہچانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سمدھی ہے، یا دونوں میں ٹینشن ہے، کبھی ان کو بلا کر کے چائے پلائیے گا، ناشتہ کرائیے گا؟ کبھی نہیں۔ آپ ہم کو پہچانتے ہیں، آپ کے گاؤں سے گزریں گے تو آپ روکیے گا، سلام کیجئے گا، کہیے گا مجھ سے بھائی ہمارے یہاں چائے پی لیجئے۔ لیکن وہ بستیاں جن بستی والے ہم کو نہیں پہچانتے ہیں، کبھی نہیں روکیں نہ پوچھیں گے۔ تو مسجدوں کو وہی آدمی آباد کرتا ہے، رب ذوالجلال کہہ رہا ہے، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ آخرت سے مراد ہے مرنے کے بعد کی جو زندگی آئے گی وہ سب آخرت۔
سب آخرت ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ ہم مر گئے تو معاملہ صاف ہو گیا۔ ایک طالب علم نے پوچھا کہ مولوی صاحب قبر میں عذاب ہوتا ہے، اٹھا کر کے بیٹھایا جاتا ہے، ایک آدمی بہہ گیا پانی میں، ایک آدمی پانی میں بہہ گیا، اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا روح تو بہی نہیں نا، آپ کی باڈی بہی، آپ کا جسم بہہ گیا ہے، لیکن روح جیسے کہ تیسے ہے وہ تو نہیں کہیں گئی ہے۔ جب ایک نیک آدمی جب مرتا ہے تو اپنے گھر والوں کو کہتا ہے جانور سنتے ہیں، سنیے جانور سنتے ہیں، وہ روح بولتی ہے کہ میں نیک آدمی، اچھا آدمی، کیوں تم لوگ لیٹ کر رہے ہو؟ فلاں آدمی بمبئی سے آئے گا تب جا کر کے اس کو لے کر کے جائے، 24 گھنٹے سے زیادہ ہو، وہ کہتے ہیں جلدی مجھے پہنچاؤ۔ اور ایک آدمی جو بدکار ہوتا ہے زندگی میں، اس نے کبھی تو ابھی قبر میں جانے کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا تو وہ آدمی سوچتا ہے کہ اور تھوڑی سی تاخیر ہو تاکہ مار کھانے سے تھوڑی دیر اور کچھ بچ جائے۔ یہ مسائل ہیں، یہیں سے آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی بھی آدمی اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر، مرنے کے اوپر، قبر کے اوپر اور میدان حشر کے اوپر، جنت اور جہنم کے اوپر۔ ٹھکانہ دو ہی ہے، جنت ہے اور جہنم، جنت نہیں تو پھر جہنم، جہنم نہیں تو پھر جنت، کوئی تیسری جگہ نہیں ہے جہاں کسی آدمی کو اسپیشل طور پر لے جا کر کے داخل کیا جائے گا۔ تو جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ آدمی مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسجدوں میں آنا جانا کرتا ہے۔ یہ آباد کرنے کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے ضرورت ہے تعمیر کی، آپ نے تعمیر کر دیا۔ گرمی کا زمانہ ہے تو اللہ رب العالمین نے سہولت عطا فرمائی ہے، پیسہ دیا ہے، 1000 روپیہ میں ایک پنکھا ہو جاتا ہے، آپ 20,000 روپے، 10,000 روپے، 15,000 روپے، 25,000 روپے مہینہ کماتے ہیں۔ آپ آئے گھر میں آئے، مسجد نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے دیکھا کہ بھئی وہاں پنکھے کی ضرورت ہے، مصلی جو ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو دقت ہوتی ہوگی، آپ دکان گئے اور جا کر کے ایک پنکھا لایا اور لا کر کے لگا دیا۔ بتائیے کتنی اچھی چیز ہے۔ گھر میں آتے ہیں، دیکھا کہ پنکھا خراب ہے، 10 منٹ بھی نہیں ٹھہرتے ہیں، چائے بھی نہیں پیتے ہیں، اور وہ پنکھا چھوڑ دیجیے سیدھے دکان کی طرف رخ کرتے ہیں اور ہیوی پنکھا ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ پنکھا خرید کر کے لائے۔ اور وہ آدمی جو اپنے کو فائدہ پہنچائے، اس کے مقابلے میں دوسرے کو فائدہ پہنچائے، آسمان اور زمین کا فرق۔ قرآن نے بڑی تعریف کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ رب ذوالجلال کے نزدیک وہ آدمی بڑا اچھا ہے جو آدمی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے، دوسرے کی ضرورت کو۔ آپ کو ضرورت ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ فلاں آدمی کی ضرورت ہے، ان کو آپ نے ترجیح دی کہ ان کی ضرورت پہلے پوری ہو۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، بڑا لمبا چوڑا، بڑا دردناک موضوع ہے یہ۔ اگر کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے اظہار خیال ہوگا۔ تو مسجد کی تعمیر اور آباد کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ تعمیر کی ضرورت پڑی تو اس بھی آباد میں شامل ہے۔ مدنی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر کے لاتے ہیں، صحابہ دوڑ کر کے چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے اشارے پر مرنے کے لیے تیار رہنے والے آپ کے اصحاب موجود ہیں، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سائے میں بیٹھ جائیے، معائنہ کیجیے، مشورہ دیجیے، دیکھیے کہاں کیسا ہو رہا ہے، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں۔ 7 شریک ہوتے ہیں۔ غزوہ خندق جب مکہ والے اور جتنے کفار کے قبائل تھے، خاندان تھے اور علاقے تھے، سب جمع ہو کر کے مسلمانوں کو چٹنی کی طرف پیس دینے کے لیے جب مدینہ پر چڑھائی کیا تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود دیجیے، گڈھا کھود دیجیے مدینہ کے، تو لوگ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکیں گے، ہم لوگ پیچھے رہیں گے، گڈھے کے اس پار رہیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ جب گڈھے کی کھدائی ہو رہی تھی تو صحابہ نے شکایت کی، کہا اے اللہ کے رسول، بھوک سے نڈھال ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ پکوڑی چن کر کے کھاتے ہیں اور کھانا جب کھانا ہوتا ہے چن کر کے کھاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، کئی دن سے کھانا نصیب نہیں۔
میرے بھائیوں، ہمارے اس پہاڑی علاقے تک اسلام ایسے آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اٹھا کر کے دکھایا صحابہ نے. کبھی ایسی نوبت آئی؟ صحابہ نے اٹھا کر کے دکھایا، کہا اللہ کے رسول دیکھیے بھوک کی وجہ سے پیٹ پھٹا گیا ہے اور پتھر باندھ دیے ہیں تاکہ کم بھوک کا احساس ہو. یہ صحابہ نے کھول کر کے دکھلایا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو رحمت للعالمین آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی تو دکھایا کہ دیکھو اے میرے صحابہ، تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے، تیرے پیغمبر نے دو دو پتھر بھوک کے مارے باندھ رکھے. میرے بھائیوں، ہم کس نبی کی امتی ہیں؟ کس کو مانتے ہیں؟ یہ ہمارے پیغمبر کا حال ہے، یہ ہمارے صحابہ کا حال ہے. نیک کام کرنے کے لیے یہ کارنامہ انجام دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ڈھیر ساری سہولتوں سے اور آسانیوں سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین کو خوش کیجیے، اللہ رب العالمین کو راضی کیجیے. اور سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں کون آدمی غریب ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ عورت ہے، کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے، ان کو پوچھیے جا کر کے. یہ نہیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ وہ آدمی آیا تھا اور آپ نے نہیں دیا، بلکہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کھا کر کے سو رہے تھے، تم نے جا کر کے پتہ کیا کہ نہیں پتہ کیا. اللہ رب العالمین کہے گا اے اللہ کے بندے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، بھوکا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. ہم اور آپ کہیں گے کہ پروردگار عالم، تو اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، آسمان زمین کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، ساری مخلوقات پیدا کی، انسانوں کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو تو نے روزی دی، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ رب ذوالجلال کہے گا کہ تمہارے پڑوس میں، تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں میں فلاں آدمی بھوک کے مارے رات کو بغیر کھائے سو رہا تھا، تم نے اس کو کھلایا تھا. وہ بندہ کیا جواب دے گا؟ یہ نہیں کہ آیا تھا، بھوکا سو رہا تھا، تم نے پوچھا جا کر کے پتہ کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا آسان؟ اسلام اسی مذہب کو ہے، اسلام وہی مذہب ہے جو مذہب دوسروں کے کام آنے کی تاکید کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے. تو مسجد میں کوئی ضرورت ہے آپ بڑھ چڑھ کر کے لگائیں. ایک آدمی اگر 1 روپیہ کر کے روزانہ تعین کر دے تو 360 روپیہ ہوگا سال میں. 1 روپیہ صرف. آج کل ایک بچہ مانگتا ہے 10 روپیہ سے کم نہیں مانگتا، اس لیے کہ 5 سے نیچے چلتا نہیں ہے. غریبوں کے لیے یہ چھوٹے سکے نہ چل کر کے بڑی مشکل ہے. 1 روپیہ کی جگہ پر اگر 2 روپیے کا سکہ بچوں کو دے دیتے تو خوش ہو جاتا کہ ابا جان نے، فلاں رشتے دار نے 2 کا سکہ دیا. آج 10 سے کم مانگتا ہی نہیں، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ 10 مانگیں گے تو کم سے کم 5 ضرور دے گا، اور اگر 5 مانگیں گے تو کہے گا ہے ہی نہیں. وہ بہت بچہ جانتا ہے. اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھلایا ہے کہ جب جنت مانگنی ہو، رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو. اس لیے کہ اگر اس میں جگہ نہیں ہوگی تو کم سے کم دوسری جنت میں جگہ آپ کو مل جائے گی. جنرل بوگی کا ٹکٹ لینے جائیے گا اور کہے گا کہ فل ہو گیا تو کہاں چڑھیے گا؟ گارڈ بوگی میں. تو یہ اسلام نے سکھلایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس مانگو. کہیں گے کہ تھوڑا سا اور کیے ہوتے تو آپ کو اس میں جگہ مل جاتی، چلو اس میں تمہارا نام ڈال دیتے ہیں تو کم سے کم کسی میں مل جائے گی جگہ. یہ تعلیم ہے. تو اس طرح بچہ سمجھتا ہے، ہم لوگ اس کو نہیں سمجھتے. 10 مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا، ایسے کریے، ایسے کر کے اس کے بعد کہے گا چینج. مسجد میں ڈبہ والا پیسہ یا وہ اٹھانے والا شاید اس مسجد میں بھی اٹھتا ہوگا، چندہ اٹھے گا تو جو نوٹ کبھی نہیں چلی، بیٹا نے نہیں لیا، بیٹی نے نہیں لیا، کسی نے نہیں لیا، دکان میں نہیں لیا، پان کی دکان میں، سگریٹ کی دکان میں، کھیتی کی دکان میں، گٹکا کی دکان میں، حرام خوری کی دکان میں، کہیں نہیں لیا، لا کر کے مسجد میں دے دو. اٹھانے والا نہیں دیکھ رہا ہے، ایسے کر کے ڈال دے گا. وہ سوچے گا کہ کتنا اچھا آدمی ہے، جاننے نہیں دے رہا ہے، ڈال دیا. آپ گنیے گا تو دیکھیے گا مسجد میں پھٹی ہوئی نوٹ دیے ہوا ہے، عیدگاہ میں پھٹی ہوئی نوٹ دیے ہوا ہے. رب ذوالجلال کے یہاں تو کاش سمجھتا ہے یار. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تاریکی رات
گھٹا ٹوپ تاریخی، اب تو بجلی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ وہ زمانہ یاد کرو جس زمانے میں لوگ انتظار کرتے تھے کہ کس کے یہاں آگ جلے گی، جا کر کے آگ لاتے تھے اور اپنے گھروں میں آگ جلاتے تھے، ماچس تک نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، ہم سے جو بزرگ ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا۔ وہ جا کر کے لاتے تھے کرچھو میں اور جلاتے تھے اپنے گھروں کو۔ اس زمانے میں کس طرح تاریکی رہتی تھی، اس طریقے سے تاریکی ہو اور ہزاری باغ کا جنگل ہو اور کالی چٹانوں اور اتنی چھوٹی کالی سی چیونٹی چل رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کو اور اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ کیا کر رہی ہے اور نہیں کر رہی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب ہم لوگ چاہے چھپا کر کے غلط کریں چاہے جیسے بھی کریں، آپ اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھا، مار دو، دے دو۔ کس نے کہا تھا دینے کے لیے؟ اسی لیے ایک جنازے میں نے کہا کہ سنو، کون آنے کے لیے تم کو کہا تھا کہ 4-3 لب مٹی پھینکا اور سیدھے بھاگ رہے ہو؟ کس نے آنے کے لیے کہا تھا؟ جنازہ فرض کفایہ ہے، جو لوگ آ گئے، جو نہیں آئے ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھاگنے ہی تھا، ارے پونے گھنٹہ پہلے آئے، جنازے کی نماز پڑھی اور مٹی ڈالنے کا انتظار کیا تو 2 سیکنڈ اور انتظار نہیں کر سکتے ہیں؟ لگتا ہے کہ کوئی مدمکھی کاٹ رہی ہے اور ایک دم فرار ہوتے جا رہے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے سوچو، ہر آدمی کو ضرورت ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے۔ اس وقت اگر کسی کی دعا کام آ جائے، قبول ہو جائے، آپ کی مغفرت ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آدمی بھاگتا ہے۔ یہ میں نے کہا تو اس طریقے سے سوچا کہ کہیں مولوی صاحب دیکھیں گے کون کون بھاگ رہا ہے۔ ایک جگہ کہا کہ دیکھیے مولوی صاحب وہ جا رہا ہے، میں نے کہا نام نوٹ کر کے رکھو۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا یہ مرے گا، اس کو نہلانا بھی نہیں ہے، پیر میں رسی باندھو اور لے جا کر کے یہ ریکے ادھر گڈھا کی طرف پھینک دو اور وہاں کتا کھائے گا۔ جب اس نے کنسیڈر کیا، ہم نے زیادہ کر دیا۔ تو یہ حال ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈریے اور وہ کام کیجئے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو۔ مسجدوں کو آباد کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں ایک مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ 10 روپیہ چندہ دیا تو ہمارے لیے کیسے بنائے گا؟ ارے مسجد بنانے کا یعنی گھر بنائے گا، پورا خرچ دے گا۔ ایک آدمی ایک اینٹ کا خرچ دیا ہے، فلاں چیز دیا ہے، اتنے میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا؟ یہ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ 10 روپیہ میں 1 کلو پکوڑی کیسے ہوگی۔ یہ رب ذوالجلال کو نہیں سوچنا ہے۔ ایک ایک آدمی کو اتنی بڑی بڑی جنت دے دی جائے گی کہ آدمی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا تو وہاں تک نگاہ اس کی نہیں پہنچے گی، وہاں تک اس کی نگاہ تک نہیں پہنچے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے کمی تھوڑے ہے۔ جیسے جنت میں 8 دروازے۔ ایک آدمی سوال پوچھتا ہے مجھے بڑی بھیڑ ہوگی، ہم کہ یہ سنیما ہال ہے کیا کہ لائن لگا تو ایک ایک گھسو؟ ارے اتنا بڑا گیٹ ہوگا، اتنا بڑا گیٹ ہوگا، اتنا بڑا گیٹ ہوگا کہ ایک ایک امت کو ایک مرتبہ اگر اللہ رب العالمین داخل کرنا چاہے تو داخل کر سکتا ہے۔ آئیے ایک بات سنا دیتا ہوں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں جو 8 دروازے ہیں، روزہ دروازہ، نماز کا دروازہ، صدقہ خیرات کا دروازہ، فلاں فلاں کا دروازہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک سوال، کہا کیا؟ کہا کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا جنت میں 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے؟ یا دنیا میں جیسے ہوتا ہے نا، آنے والا سلام کرے گا، وہاں داروگا آپ کو سلام کرے گا، گیٹ میں بھی سلام کرے گا اور آپ کو بلائے گا اور دور رہیے گا اور آپ کو کہے گا آئیے 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 آئیے۔ وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو 8 دروازوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا جن کو 8 دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا کہ آئیے دیر سے جنت میں آئیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں ایسا آدمی بھی ہوگا۔ ہم لوگ ذرا سوچ کر دیکھیے کہاں بگا جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ کتنی لمبی فہرست ہوگی اندرا آواس کے لیے یا پردھان منتری آواس کے لیے کہ 10 مرتبہ لسٹ کو پڑھو گے اپنا نام کھوج نہیں پاؤ، اتنا دور بگایا ہوا ہوگا، اتنا دور نام ہوگا۔ خود چھوڑ کر کے دیکھیے کتنا بڑا انسان بننا ہوگا۔ 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں پکارا جائے گا اور ان میں سے ایک ابوبکر صدیق بھی ہوں گے، ان میں سے ایک
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے جن کو 800 دروازوں سے پکارا جائے گا. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں جنت نصیب عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا بیتا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں مسجد بنائے گا، مسجد آباد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. آپ نے ایک اینٹ لگائی ہے، وہی اینٹ اتنی بڑی ہو جائے گی، اتنی پھیل جائے گی کہ آپ کے لیے جنت میں گھر بن جائے، وہی کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کو بڑھاتا ہے 10 گنا، اور 10 گنا سے 700 گنا، 70 گنا، 700 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے آدمی کا کام دے کر کے، اخلاص دے کر کے، نیت دے کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہ کریں اور لوگوں کے آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے نہ کریں. اتنا ہی خرچ کیجئے لیکن للہیت سے خرچ کیجئے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے خرچ کیجئے. انشاءاللہ العزیز ہماری ان عبادتوں کو، ہمارے ان خرچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم، جو لوگ شریعت سے دور ہیں اللہ تو ان کو شریعت سے قریب کر دے. اللہ جن لوگوں کو جانکاری نہیں ہے اللہ تو انہیں جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں سے پوچھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.